بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لے کے مزیدار گوبھی مسالہ کی ریسیپی جو بن رہی بہت ہی زیادہ مزے کے ایک بگار کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تیار ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ۔ چلیے تو اس کو بنانا شروع کرتے۔ سب سے پہلے ہم نے جو نا کڑھائی کے اندر آئل لیا۔ ہاف کپ آئل لینے کے بعد ایز یوزول ہم اس کے اندر ڈالیں گے انین۔ پیاز کو ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر سلائس کر کے، پیاز کو ہم نے ڈالا اور اس کو ہم نے اس کے اندر سوٹے کریں گے۔ اس کو ہم نے زیادہ جو ہے نا وہ فرائی نہیں کرنا، زیادہ ڈارک براؤن کلر اس کا نہیں کرنا۔ اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کیا اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے بھی لہسن ادرک کی پیسٹ۔ لہسن ادرک کی پیسٹ کو بھی اس کے اندر فرائی کریں گے۔ پیاز اور لہسن ادرک کی پیسٹ کو فرائی کرنے کے ساتھ اس کا بھی کلر ہم نے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا، لائٹ براؤن کلر ہی ہونے پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹومیٹو، چوپ ٹومیٹو۔ 1 ٹومیٹو ہم نے لیا تھا، 1 بڑا ٹومیٹو تھا، اس کو ہم نے جو ہے نا چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم جو ہے نا اسپائسز ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس کے اندر ڈالی سالٹ، ہاف ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈالی مرچ، ہاف ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈالی ہم نے ہلدی، ہاف ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈالی ہے دادر لال مرچ۔ اس کے ساتھ اب ڈالیں گے ہم زیرہ ہاف ٹیبل اسپون اور ہاف ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے کرشڈ دھنیا، خشک دھنیا، اس کو ہم نے موٹا موٹا کرش کر کے رکھا ہوا وہ ہم نے ڈالا ہے۔ ان اسپائسز کو ہم نے جو ہے نا ابھی فرائی کرنا ہے، اس کو روسٹ کرنا ہے، اس کو زیادہ ڈارک براؤن کلر نہیں دینا۔ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے، وہ اچھے سے جو ہے نا وہ بن جائے۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہماری سبزی جو آج ہم نے بنانی ہے، گوبھی اور آلو کی سبزی۔ گوبھی کو ہم نے لے کے اچھے سے ہم نے لیا تھا ایک پھول، اور وہ جو تھا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ہاف کپ یوگرٹ۔ ہاف کپ یوگرٹ ڈالنے کے بعد ابھی مسالے کو ہم نے جو نا اچھے سے فرائی کرنا ہے اور آگ کو ہم نے سلو کر کے یوگرٹ ڈالنا ہے۔ اگر ہم آگ کو تیز رکھیں گے تو جو ہماری گریوی ہے نا وہ اس کے اندر یوگرٹ جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا، وہ اسموتھ نہیں بنے گی۔ مسالہ تیار کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے گوبھی، اور گوبھی ہم نے لیا تھا ایک پھول جو تقریباً ہاف کے جی سے زیادہ تھا، اور اس کو صاف کرنے کے بعد تقریباً ہاف کے جی رہ گیا، اور ایک ہم نے بڑا آلو لیا اور اس کو ہم نے کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے واش کرنا ہے۔ گوبھی کو ہمیشہ ہم نے جو ہے نا وہ کٹ کرنے کے بعد اچھے سے واش کرنا ہے، اس کے اندر کافی ڈسٹ ہوتی ہے اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں۔ بس ہم نے خریدتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ گوبھی جو ہے وہ فریش لیں۔ اس کے بعد اس کو کاٹ کے پکانے سے پہلے بھی اچھے سے 3-4 پانی کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے۔ بس ہم نے مسالے کے اندر گوبھی کو ایڈ کر دیا۔ ابھی ہم اس کو پکائیں گے تیز آنچ پر، اس کو ہم کور کر دیں گے اور 5 سے 10 منٹ تک جو ہے نا اس کو پڑا رہنے دیں گے تاکہ جو ہماری سبزی ہے وہ پانی چھوڑ دے۔ اس کے بعد ہم اس کی آنچ سلو کر دیں گے، ہم اس کے اندر پانی کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو کہ ہماری سبزی جو ہے نا وہ ابھی تک گلی نہیں اور نیچے لگ رہی ہے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا سا پانی کا تھوڑا سا استعمال کریں گے۔ ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے 1 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے نا وہ ہری مرچیں جو میں نے باریک باریک کٹ کی ہیں، تقریباً 4 سے 5 ہری مرچیں، ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیے تاکہ پکنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو تیکھا پن ہے نا وہ بھی گوبھی کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جائے۔ بس گوبھی کو ابھی ہم تقریباً 10 منٹ کے بعد ہلایا تو اس کے اندر کافی پانی نکل گیا۔ میں نے بھی اس کی آگ سلو کر دی اور اس کو ہم نے کور کر دیا ماشاءاللہ سے۔ مزید 5 سے 7 منٹ کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ چیک کر لینا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے پانی تو اتنا زیادہ ایڈ نہیں کیا، کہیں ہماری گوبھی جو ہے نا وہ لگ نہ جائے۔ یہ ہمارا مسالہ جو ہے نا بہت ہی پیارا ریڈی ہو رہا ہے، اور ہم نے خشک ڈرائی کو بھی تیار کرنی ہے۔ اس کے اندر ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا سبز دھنیا بھی ڈال دیا تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو لک ہے وہ اور بھی پیاری لگے۔ پکنے کے ساتھ جو ہے نا وہ گرین کلر اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے۔ ہمارا مسالہ ماشاءاللہ سے تقریباً بالکل ریڈی ہے، اور ہم نے اس کو 3 سے 4 دفعہ جو ہے نا کور کر کے سلو آنچ پہ پکنے دی ہے۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ کے گیپ کے ساتھ ہم نے اس کو چیک کیا۔ ابھی ہم اس کا بگار ریڈی کریں گے، اور بگار ہم لگا رہے اس کو بہت ہی مزیدار، نمکین، میٹھا، تھکا سا۔ بس اس کے اندر ہم نے ڈالا لہسن، چوپ لہسن ہم نے ڈالا، اور اس کے اندر ڈالا ہم نے 1 ٹی اسپون جو ہے نا ثابت زیرہ،
ہم نے ہاف کپ آئل لیا اور اس کے اندر جو ہے نا لہسن، ثابت زیرہ ڈالا، ثابت لال مرچ ڈالی اور اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہری مرچیں سلائس کر کے. ہم نے تقریباً جو ہے نا 4 سے 5 ہری مرچیں ایڈ کر دی. ابھی ہم اس کو گھی کے اندر جو ہم نے آئل لیا اس کو اس کے اندر جو ہے نا وہ فرائی کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے بہت مزیدار چیز. اس کے ہم ڈالی ایک مٹھی بھر کے جو ہے نا کشمش اور اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ فرائی کریں گے. اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس کا جو بگار لگائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا. اور اس کے اندر ہم نے مزید مسالوں کو ایڈ کرنا ہے. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس مزیدار ریسپی کا جو ہے نا وہ خوب آپ مزہ لے سکے. اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں سلائسز، لیمن سلائس کٹ کے ڈال دیا. اس کے اندر ہم نے ڈالا گرین انین کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے نا، گرین کلر کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہم نے کٹ کر کے ڈال دیا. یہ ہمارا مزیدار سا مسالہ جو ہے نا وہ ریڈی ہے، ہمارا بگار ریڈی ہے. وہ ہم ڈالیں گے اپنے گوبھی کے اوپر اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا. اور اس کے اندر جو ہے نا ہم نے ڈالنا ہے یہ ایک چٹکی پسی لال مرچ اور ایک چٹکی جو ہلدی، لیکن یہ میں ابھی نہیں ڈال رہی، وہ جل جائے گی. اس کو تھوڑا آگ ہم سلو کریں گے، اس کے بعد اس کو ڈالیں گے. اور ہم نے دوسری سائڈ پہ گوبھی اپنی پکنے دی تھی، اس کو ہم نے چیک کیا، ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار گوبھی مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا، بالکل خشک اور گل بھی گیا ہے بہت اچھے سے. ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیارا سا بگار. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ بھی مزیدار کھانے بناتے رہیں، اپنوں کو کھلاتے رہیں اور تعریفیں وصول کرتے رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور کمنٹ باکس میں آ کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس مزیدار گوبھی مسالہ کی ریسپی جو ہے نا وہ کیسی لگی ہے. ہم نے اپنا بگار باؤل کے اندر گوبھی ڈالی، اس کے اوپر ہم نے اپنا پیارا سا بگار جو ہے نا وہ لگا دیا. ہم نے اپنی گوبھی کو ڈش آؤٹ کر دیا. آپ کو بھی انشاءاللہ یہ ضرور پسند آئے گی، ضرور بنائیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.